ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں، آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی، خوشگوار، ایمان تازہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی ہولی بائبل ہے، اس کا میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا، دا مسایا، دا سن آف گاڈ، ان کے لفظ ہیں، یہ میں گوسپل پڑھ رہا ہوں میتھیو کی۔ اس نے کہا یو ہیو سیڈ اٹ اینڈ ان دا فیوچر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب کہ کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی، اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ کا معنی کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے، اور کیا کیا بتانا۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مسایا، دا سن آف گاڈ کہتے ہیں you have and in the future you will see the son of man۔ اب کیٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ اوپر ہے دا مسایا دا سن آف گاڈ سیڈ، مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا اپنے مذہب میں، گوسپل دا لفظ ہے دا سن آف گاڈ، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور جس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے مذہب میں، گوسپل جو تحریف شدہ گوسپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنیں اینڈ ان دا فیوچر یو ول سی، یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق سن آف گاڈ معاذ اللہ مسیح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے، تم اس دن میں دیکھو گے دا سن آف مین، کہ عبد، ابن عبداللہ، ابن عبداللہ، سن آف مین۔ بات طے ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے، محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی۔ دا سن آف مین سیٹڈ، یہ بڑا خاص جملہ ہے، سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ، قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں، یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ، وہ آخری رسول، عرش الہی پر ان دا پلیس آف گاڈز پاور، اللہ کے عرش پر، ہی وڈ بی سیٹڈ on the right hand of God، اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ، کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی، اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے، آج بھی ہے، خارج نہیں ہوئی۔ ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے، آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ پاک نے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو۔ اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی، اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ، وہ جو آنے والے ہیں، وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، بٹھایا جائے گا۔ ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی عاصم، امام خلال، ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ، ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم، جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا، فَأُقْعِدَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ میری کتاب ہے احسن الثناء فی اثبات شفاء، اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر۔ فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش، امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یجلسنی معہ علی السریر، اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ
کرسی پر نشست پر عرش پر بٹھائے گا، اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا۔ حضرت مجاہد، یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی، وہ روایت کرتے ہیں یوقدہ علی العرش، عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا۔ وفی روایت یوقدہ معہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب عرش پر بٹھایا جائے گا۔ یجلسہ معہ علی العرش، وفی روایت اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے۔ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام خلال نے، ابن جریر طبری نے، آجری نے، سمعانی نے، بغوی نے، ابن جوزی نے، تمام ائمہ نے، ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود کا؟ قال یوقدہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا، یہ معنی ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے کہا یوقدہ علی الکرسی، اپنے ساتھ کرسی پر عرش پر بٹھائے گا، یہ مقام ہے۔ اور امام ابو داؤد صاحب سنن، جو سنن ابی داؤد ہے سیاستہ کی، وہ فرماتے ہیں من انکر ھذا فہو عندنا متہم، جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا، اس کا دین متہم ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ما زال الناس یحدثون بہذا یریدون مغایۃ الجہمیہ، کہ یہ ہمیشہ ائمہ محدثین اس حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب وہ فرماتے ہیں من ردہ فقد رد علی اللہ، جس نے قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بیٹھنا اس کو رد کیا، اس نے اللہ کو رد کیا، اور جس نے اللہ کو رد کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کل ائمہ نے، امام آجری نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا انکار کرے اس نے حضور کی فضیلت کا انکار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی، بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں، اپنے فتاوی میں جلد 4 صفحہ 374 ابن تیمیہ لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ اذا تبین ھذا فقد حدث العلماء المردیون واولیاء المقربون ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسہ ربہ علی العرش معہ۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے لکھ دیا کہ یہ چیز علماء مردیون نے اور اولیاء مقبولون نے روایت صحیح کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ وجوہ اخرى مرفوع اور غیر مرفوع طریق سے راوی امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں شارح بخاری کہ قول مجاہد یجلسہ معہ علی العرش لیس بمدفوع لا من جہت العقل ولا من جہت النظر، قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بٹھایا جانا یہ نہ عقل کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے، نہ نقل و روایت کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ امام اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 426 اور 427 پر، امام قسطلانی نے بھی بیان کیا، ابن جریر طبری نے، امام ابن عطیہ اندلسی نے، امام بغوی نے، ابن الجوزی نے، امام قرطبی نے، کل محدثین، امام خازن نے، الغرض علامہ شوکانی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، جمال الدین قاسمی نے، علامہ علوسی نے، کل محدثین اور مفسرین آج تک اجماع کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی سنائی کسی اور طبقے نے، میں عاشقان رسول کی بات نہیں کر رہا، بتائی جاتی ہے حضور کی یہ شان، یہ مقام بتایا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ عرش کے دن آقا کے مقام کو دکھایا جائے گا کہ جو دنیا میں اندھا رہا کم سے کم آج دیکھ لے کہ مقام کیا ہے۔ رب صدر مجلس قیامت ہوگا، رب صدر مجلس قیامت ہوں گے، عرش پر ایک کرسی 2 کرسیاں ہوں گی، اور حضور اس دن کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور مہمان خصوصی کو اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی پر بٹھا کر جب
حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا، رب صدر مجلس مہمان خصوصی سے پوچھیں گے سونے 10 امت واسطے کی چاہنا ہے، کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ؟ حضور جس طرح چاہیں گے ویسے حساب ہوگا، میرے آقا جیسے چاہیں گے حساب ہوگا۔ اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب، وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا، اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے۔ اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب، اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے؟ قیام ہوگا یا جلوس ہوگا؟ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے، ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں، ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، کرسی پڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے۔ جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے، جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جاتے۔ حضور خود کھڑے ہوں گے، رب بٹھا دے گا۔ تو یہ قیام اور جلوس میں تطبیق ہو گئی، اس لیے کچھ حدیثیں جو قیام کے آئیں وہ حضور کی ادب ابدیت میں ہیں، جو جلوس کی آئیں وہ ادب الوہیت میں ہیں، اور جو بیان کرسی پر آئیں وہ حضور کی شان محبوبیت میں ہیں۔ حاضرین محترم، اب دیکھیے جو آج آقا کو علیہ السلام نے امت کو جو حدیثیں بتائیں ہم تک پہنچیں، وہ آج کے دن تک بائبل میں بھی درج ہیں، گوسپل میں درج ہیں کہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب حضور بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ سبق تھے جن کا عقیدہ پختہ کیا گیا تھا کہ اسی پر مدار نجات ہے، مرو گے قبر میں قیامت کے دن نجات اسی مقام کی پہچان اور اسی عقیدے پر ہے۔ ان کی بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ تھی، ہماری بخشش خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا، ذوالخویصرہ تمیمی، جس کی بہت بڑی داڑھی تھی، آدھی پنڈلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ، میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ، میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر۔ فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر، علم کل کا قائل۔ جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید فرق اٹھی، اس کی رگ توحید فرق اٹھی۔ کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ فرمایا نہیں،
ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن کرم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں۔ اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی، تو نمازوں کی کثرت ہے۔ اتنے روزے رکھیں گے، تمہارے روزے کم لگیں گے۔ اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا۔ فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا، سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، مونڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا۔ پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا۔ یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، میں اجمالاً بیان کروں گا، تفصیل نہیں کہنا چاہتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر۔ اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے، باہر نکل آئے۔ فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہو یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول۔ اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک، سب کو پڑھیے۔ آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے،
اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں. اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں. جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے. ہائے 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 ہائے. لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں. اعمال میں کمزور تھا مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرے پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا. تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے. وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا. اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا. اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی. دوسری کل کتاب کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے. دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے. باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا. شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر. حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال. شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا. یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ. اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے. آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے. یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا. ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہیں. حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں. پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا. تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے. اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا. اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ. ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے. مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں. وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا، کسی نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو انسان ہو کر؟ اس نے کہا تم اسے صرف کتا دیکھتے ہو، یہ لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح و شام، میں چومتا اس کے پاؤں ہوں، دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں. ارے محبت اور شے ہے. ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کوچہ اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے. تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے، اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی. اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے، اس کی طرف. اور یہ جو طریقہ تھا، ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں. یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا، عقیدہ اب بھی یہ ہے. عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا.